السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ رائے حسنین افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری ود رائے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت خالد بن ولید کی مسلمان ہونے سے پہلے کی زندگی۔ تو ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ خالد بن ولید، جس نے 200 سے زیادہ جنگیں لڑی لیکن ایک بھی نہ ہاری، بہادری اور شجاعت میں دور دور تک آج کی تاریخ میں کوئی ثانی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید، جن سے کفر آج بھی کانپتا ہے، جن کی ذہانت سے آج بھی کفر متاثر ہے، ان کی بہادری کی مثالیں آج بھی مائیں اپنے بچوں کو سناتی ہیں۔ اپنے بچوں میں بہادری کی علامت پیدا کرنے کے لوگ انہیں آج بھی خالد بن ولید کے قصے سناتے ہیں۔ اس کی واضح مثال ہے آکسفورڈ یونیورسٹی، جہاں آج بھی خالد بن ولید کو پڑھایا جا رہا ہے۔ خالد بن ولید کی پیدائش 592 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ خالد بن ولید نے جب ہوش سنبھالی تو ان کو نیزہ بازی، گھڑ سواری، تلوار سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ خالد بن ولید نے اپنے شوق اور جنون کی آگ کی وجہ سے تمام جنگی مہارتیں بہت جلد سیکھ لیں۔ آپ لڑائی میں جنگی مہارتوں کے ساتھ ساتھ عقل کا بھی بے پناہ استعمال کرتے، اس لیے شاید خالد بن ولید کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ نے شروع میں مسلمانوں کے خلاف کئی لڑائیاں لڑیں۔ جنگ احد، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانت مبارک شہید ہوئے تھے، اس جنگ میں کافروں کی فوج کے سردار حضرت خالد بن ولید ہی تھے۔ اپنی طاقت اور ذہانت سے کئی بڑی سے بڑی طاقتوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ آپ بہادر تو تھے ہی تھے، لیکن آپ کی ذہانت کا بھی کوئی ثانی نہ تھا۔ اسی ذہانت نے آپ کو بے چین کر رکھا تھا، اور بے چینی کی وجہ شاید مسلمانوں کے ساتھ ایمان کی طاقت تھی۔ وہ شدید گھبرائے ہوئے تھے اس بات سے کہ جب بھی کافروں کی فوج نے مسلمانوں کو للکارا ہے تو کفر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کافر فوج مسلمانوں کی فوج سے کئی گنا بڑی اور جنگی سامان بھی ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، لیکن آخر کفر ہی ریزہ ریزہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تھا وہ سوال جس نے خالد بن ولید کو بے چین کر رکھا تھا۔ خالد بن ولید ہر وقت اسی کشمکش میں رہتے کہ کیا واقع ہی اللہ ہے جو ان کی ہر وقت مدد کرتا ہے؟ کیا واقع ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں؟ اس وجہ سے حضرت خالد بن ولید کا ہر لمحہ پریشانی میں گزر رہا تھا اور زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ اپنی طاقت اور ذہانت سے بھی پریشان تھے، جو اس معاملے میں ان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آپ کے ذہن سے طاقت کا نشہ اترنے لگا۔ ہر لڑائی، ہر جنگ کے بعد یہ بات ہی ذہن نشیں ہوتی کہ کہیں میں غلط راہ کا مسافر تو نہیں، اور پھر حق آتا ہے، کیونکہ باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید کے بھائی کا ایک خط آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشن کرنوں میں آ جاؤ، اور ساتھ میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ خالد کہاں ہے۔ اس خط نے حضرت خالد بن ولید کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان باتوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے پر مجبور کر دیا۔ ایک روز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ آقا دو جہاں رحمت للعالمین محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو آپ کو آپ کے تمام سوالوں کا جواب مل گئے، جس سے آپ کا دل مطمئن ہوا اور ذہن پرسکون، تو آپ نے وہیں پر اسلام قبول کر لیا۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی حضرت خالد بن ولید کی سیریز کی پہلی ویڈیو۔ اگر ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اب اپنے ہوسٹ رائے حسنین افضل کو دیں اجازت۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔